اگر ووٹ لینا دینا جائز نہیں تو پھر پر امن راستہ کون سا ہے جس سے اسلام آئے؟ ادھر دیکھو، پر امن طریقے سے کوئی حکومت قائم نہیں ہوتی، اسلام کی تو دور رہی۔ جے تسی پر امن طریقے نال ہی قائم کرنا چاہتے ہو تو دوسرا مطلب یہی ہے کہ آپ اسلام کی حکومت نہیں چاہتے تو آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ حکومتاں ایتھے مرلہ زمین دا نہیں لبدا امن نال، تو ملکاں دیاں گلاں کردا پھرنا ہے، تو خالہ جی دا گھر سمجھے حکومت لینی۔ قلم ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کہا تھا جہاں تخت جمع ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہیں طاقت نہیں اسلام کی حکومت قائم کرنے کی تو امن سے چپ کر کے صبر سے رہو، اللہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا کیونکہ تم مجبور ہو۔ حالت اضطرار میں جو ہوتا ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا، چاہے حرام بھی کھا لیتا ہے، اس سے مطالبہ نہیں۔ مسلمان سے اس وقت مطالبہ ہے جب تو طاقت بھی رکھتا ہے قائم کرنے کی، پھر کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے بھائی، ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے خود ہم گستاخ بن جائیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اس میرے دوست نے اتنا نہیں غور کیا کہ میں نے کتنا عظیم بات کہی۔ وہ گستاخ رسول کے ساتھ جب تم ووٹ لڑنا چاہتے ہو، ادھر کہتے ہو یہ گستاخ ہیں، ادھر ووٹ لڑتے ہو، اس کا مطلب یہ نکلا تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 5 سال گستاخی کا حق اس کو مل جائے گا بشرطے کہ جیت جائے۔ اس کا جواب دے دو، بات ختم۔ آپ اسلام لانا چاہتے ہیں نا، اپنا ایمان تو نہیں گنوانا چاہتے، تو جس طریقے سے ایمان ہی جاتا رہے اسلام کون سا آئے گا؟ اور میں لکھ دیتا ہوں، سیانے آندے نے جدے جمنے یاد ہونے وہ دند نہیں ویکھی دے، میں ہنے دس دینا جتنا کنے۔ سبحان اللہ، گل کرنا یہ تو ہوں وقت کوئی نہیں تو میں شہر حاصل باز کردا۔ اقبال کو لوگ قلندر کہتے ہیں مگر ان کی داڑھی تو نہ تھی۔ گل ابھی قلندر ہی کہندے نے نا، بہت اچھا لکھا ہے۔ اقبال کو قلندر کہتے ہیں، اور قلندر جڑا ہے نا اس لیے بنتا ہے جس لیے آدتاں ڈگیاں چبیاں کرے، جی سیدھا رہے تو قلندر نہیں ہوتا۔ وہ راز سن حضرت ابو طالب کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے بعض امام لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے محققین کا مذہب یہی ہے، ائمہ فقہاء مجتہدین کا، کہ ایمان ان کا ثابت نہیں ہو سکا، لہذا اس وجہ سے۔ لیکن اتنا ہے ہم حضور کی وجہ سے ان کو برا بھی نہیں بولتے۔ اگر ووٹ حرام ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے حکومت قائم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ میرے بھائی میں نے بتا دیا ہے کہ اگر حکومت قائم کرنی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم پرامن رہ کر ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑ کر کوئی حکومت قائم کریں، لہذا اس میں صرف یہی ہے کہ ہم صبر سے چونڈ چھڑا کے اپنا وقت گزار سکنے ہیں، لیکن اپنا ایمان نہیں گوا سکتے۔ جی سونا فرما۔ بہت میرا پتر جی ایک منٹ
میرا پتر اور میرے بچیا تسی صرف جذبات رکھ دیو لیکن سمجھ نہیں رکھتے. تانوں جذبات دا پتہ ہے، جذبات رکھ دو، تواڈے جذبات نو اسی مبارک دینے ہاں، لیکن اتنا ضرور آکھاں گے کہ اس جذبات نو نبی دی شریعت دی تھوڑی لگام دے کے رکھو، بے لگامہ نہ کرو جذبات نو. میں تانوں موٹی جی گل سمجھائیے، تساں اگر سمجھدار ہوندے، خالی جذباتی نہ ہوندے تے تو ساڈے بولن دی میں گنجائش چھڈی نہیں. تسی صرف اینا مینوں دسو، تسی اٹھے، میں بھی اٹھ پینا، سارے ہی اٹھ پینے ہاں ووٹاں واسطے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دس جسلے اساں گستاخان رسول نال ووٹ لڑنے ہیں، اساں تو او دا بے دینی تے گستاخی دا حق مان لیا، پھر کی کریں گے؟ بہت اچھے، الحمدللہ. پھر دوسری گل یہ ہوئی کہ اللہ قرآن فرماندا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماندا میں کسے تے بوجھ دی طاقت تو ود نہیں پاؤندا کہ انہاں کول بم نے تے اساں ایویں لڑ لڑ کے میں آکھاں اٹھ چل ہنے چلیے تے دو بندیاں نو لے کے تے میں راوی دے پل تے کھلو رہواں تے میں آکھاں اوئے لڑو جہاد کرو. میرا پتر سونیا میری گل سمجھ، جی میرا پتر یہ میں دسو صرف ایک منٹ، یہ دسو بھئی گستاخ ہوئے یا کوئی مجرم ہوئے انہوں سزا دینا فرض کیدا ہے اور جائز کیدے واسطے؟ میں نے مسئلہ او پتر میرے گل دے سننا، میرے گل دے سن، یہ دس بھئی انہاں دا تے ہو گیا فرض، امت دا فرض ہے یار. پھر وہی گل یار گل تو سننا ہوں، یہ دس فرض ہے کسی ہور دا، بس شریعت نال ثابت کر. اور بچے چپ کرو میرے پتر، میں آخری گل تیرے نال کر رہا. ایک سیکنڈ تسی بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تمام دوست احباب امن دے نال تشریف فرماؤ. میں ماشاءاللہ علماء ساڑے سر دے تاج ہیں، اور میں ایک خانقاہ نال تعلق رکھنا لیکن میں طالب علم ہاں، اور میں ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں. سارے دوست احباب بہ جاؤ، سارے دوست احباب تشریف فرما رکھو. اسلامی نظام، کیونکہ میں قانون پڑھیا ہے، اسلامی نظام اس ملک دے وچ نافذ کرن دا صرف ایک ہی طریقہ ہے. الیکشن لڑ کے اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. بجا فرمایا. ایک سیکنڈ بیٹھو بیٹھو سارے بیٹھو جی سارے بیٹھو، گفتگو مکمل ہو لوے. ایک منٹ میں قانون دی گل کر رہا. ایک منٹ میری گزارش سنو. سارے دوست احباب تشریف فرماؤ. وہ علامہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میری پہلی ملاقات ہے، اور یہ علاقہ ساڈا اس دے وچ پہلے بھی تشریف لے آ چکے ہیں، لیکن میری انہاں نال پہلی ملاقات ہے. دوستو، نوجوان نے سوال کیتا کہ اسلامی نظام اس پاک سرزمین ملک پاکستان دے وچ کس طرح نافذ کیتا جا سکتا ہے. اس دا طریقہ الیکشن نہیں ہے، کیونکہ جدو میں الیکشن لڑنا ہے تے میں اس گوشواریاں دے وچ اس موجودہ نظام نو صحیح اور اسلامی تسلیم کر کے ڈکلیئر کر کے پھر اس دے وچ الیکشن لڑنا ہے. ایک منٹ گل مکمل ہو لمن دیو میاں مہربانی. اس نو صحیح اور اسلامی تسلیم کر کے ڈکلیئر کر کے تسلیم کر کے سائن کر کے پھر اس دے وچ میں الیکشن لڑ سکنا. اس دا یہ طریقہ کار ہے. جس ویلے اساں شروع تو ہی مان لیا کہ اسلامی ہے تو پھر اس دے وچ اسلامی نظام کس طرح آ سکتا ہے؟ اسمبلی دے وچ اگر اکثریت نال پہنچ بھی جاؤ تے انہاں نے جتنیاں ایک جمہوریت تو علاوہ ہور بھی طاقتاں نے، عدلیہ ہے، فوج ہے، انہوں نے بعد یہ گل کرنی ہے کہ الیکشن لڑن تو پہلے تسی یہ لکھ کے دے چکے ہو کہ موجودہ نظام اسلامی ہے اور یہ ٹھیک ہے، تے پھر تسی اس نو بدلن دی کیوں گل کردے ہو؟ تے اس واسطے اس دا جواب میرے ذہن دے مطابق اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ،
اس ملک دے وچ انقلاب دے نال ہی رائج ہو سکتا ہے. انقلاب میری یہ سوچ ہے، اگر علامہ صاحب بہتر جان دین، میرا یہ ذہن ہے کہ انقلاب دے نال، کیونکہ موجودہ نظام اس دا اسلام نال دور دور نال کوئی تعلق نہیں، اس واسطے انقلاب جڑا ہے وہ ضروری ہے. یہ میری گزارش ہے. جدو سارے کٹھے ہو کے لبیک آکسن اور حضور دے نام تے باہر نکل سن، نظام مصطفیٰ دے نال وفا کر سن. میرے دوستو میرا پتر تانوں اے بھی حالے خبر نہیں بھی انقلاب کہڑے طریقے نال آوندا ہے. انقلاب دے بارے علامہ صاحب فرمائندے تے تسی خاموشی نال سنو. ادھر دیکھ بیٹا، سنو چپ بھائی، وقت کوئی نہیں. ادھر دیکھو، وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. اساں جو اسلام پڑھیا ہے نا، یہ یاد رکھنا، اسلام دی تاریخ دسدی ہے اسلام لیاون دے دو ہی طریقے نے. یہ ہن میں اقبال، تاریخ، قرآن و حدیث دونوں کا نچوڑ پہ دسنا. وہ کی دو ہی طریقے نے. اگر ماحول ایسا ہو کہ جہاد ممکن ہو تو جہاد، اور اگر جہاد ممکن نہ ہو تو اللہ کا عذاب. یہ اسلام لانے کے دو طریقے ہیں. اقبال نے بھی یہی لکھے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے دور وچ فرعون حاکم سی. فرعون نے جیڑے سن بنی اسرائیل انہاں نو غلام بنا کے رکھیا سی، انہاں کو کوئی طاقت نہیں سی لڑن. اسلام ایسا قدم نہیں اٹھاتا کہ جو واپس لینا پڑے. حضور نے فرمایا ایاک وما یعتذر منہ، ایسا کام مت کرنا جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے. یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اب جب فرعون حاکم تھا، ادھر بالکل کمزور تھے، جہاد کا کوئی ماحول ممکن نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو صبر کرو، میں فرعون کو خود غرق کروں گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دور شریف جو تھا نا، عرب کی حکومت کوئی بڑی حکومت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبائلی جرگے ہوتے تھے. آپ علیہ السلام وہ ماحول تھا تلوار کا اور چھوٹے چھوٹے قبیلیاں کا. حضور اٹھے، اے فتح کل فتح کردیاں کردیاں عرب سارا فتح فرما لیا. قیصر و کسرا دیاں وڈیاں حکومتاں سن. صحابہ کرام بھی انی قوت ہو گئے کہ جو اللہ تعالی دی ایک نظام فطرت ہے دے مطابق وہ بھی فتح کر سکتے سن، انہاں کر لیا. ٹھیک ہے. ہوں اس وقت یہ صورت حال ہے سنگیو، یہ بیچارے بچے نے، انہوں نے خبر کوئی نہیں. اصا 50 انہوں دی عمر حالے نہیں جنہ مینو اس کام دا تجربہ ہے. میں 30 سال ہو گئے نے اس کائنات نو پڑھ دیا، ہر رنگ چ پڑھیا. ادھر ویکھو ہن اس ویلے 5 ویٹو پاور نے دنیا تے، ایویں ساریاں دنیا دیا حکومتاں انہاں دے ماتحت نے. کوئی انہاں تو ساہ نہیں ادھر ادھر لے سکدا. جے صدام نے ساہ لیا سی تو کی اشر ہویا ہے، مکا کے وہ ماریا ہے، پھر ہر شے انہاں قبضے کر لئی. اس وقت اس غلامی در غلامی اس حد تک ہو چکی ہے کہ اساں اس وقت کوئی بھی اسلام دا نام لینا ہے، بچہ جڑا ہے نا اینو آکھو تو گھر چ شروع کر، یا مینوں آکھو میں گھر چ شروع کراں، میرے خیال سے سب تو پہلو ڈنڈے مینوں گھروں شروع ہو جان گے جی اسی انقلاب شروع کریں گے نا. اس واسطے میرا پتر یہ کوئی ممکن، اقبال نے انہوں فرعونی دنیا آکھی، انہیں ایک پوری نظم لکھی ہے فارسی دے اندر، بہت بڑا مضمون ہے، لمبا چوڑا، فرعونی معاشرے کی منظر کشی، اور میں انہوں بیان بھی کیتا ہے، انہوں پورا مفصل بیان کیتا ہے. میں اس وقت اسی ایسے حالات جو گزر رہے ہیں کہ اساں بار تے بار رہے، اساں اپنے گھر، اپنا محلہ، اپنے رشتہ دار، اپنا شہر، جس لئے اینی ابتری ہو جائے تو اس لئے کسی نو آکھنا اٹھو باہر نکلو. تسی اسی ہن باہر نکلنے ہیں
قسم خدا دی کر کے آنا سارا محلہ سارا جناب جی شہر انہیں آخر پاگل ہوئے نے دہشت گرد فسادی مارو مول بھی بین نکلے نہیں پتے سمجھ لگی جی. اور اگلی گل سنو الجزائر دے اندر ووٹاں دی سن لو. الجزائر دے اندر تاریخ گواہ ہے کہ ووٹاں دے ذریعے مذہبی ذہن دی پارٹی جت گئی, مذہبی پارٹی جت گئی, لیکن حکومت ان کو اس وجہ سے منتقل نہ کی گئی کیونکہ وہ گناہوں کے خلاف ذہن رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر آؤ گے گناہ ختم کرو گے تو یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے, لہذا تمہیں حکومت جیتنے کے بعد حکومت نے 3 حصے زیادہ ووٹ لینے کے بعد ان کو حکومت محض اس وجہ سے منتقل نہیں کی گئی کہ وہ گناہوں کے خلاف تھے. ارے میرے بھائی اس کا مطلب یہ نکلا حکومت کسی اور ہاتھ میں آئے جو منتقل کریں یا نہ کریں, یہاں پر ووٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ جیتنے کا نہ ہارنے کا ہے. یہ تسا کر کے بخایا جے تسا ہور ویکھیا جگ, یہ جگ ہور طرح دا ہے. میں اس تو زیادہ راز کھولنا نہیں چاہتا. وہ بقول اقبال کہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, لا نہ سکے گا کوئی میری نواؤں کی تاب. بس بچہ ایتھے ہی رہن دے. شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما نے اے قرآن دازی فرماؤ گے, اے قرآن پاک انہاں دے بارے کنز الایمان شریف دی قرآن دازی جنہاں دے نام نکل آؤ گے وہ لے لیں.